بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام جادو جنات۔ ناظرین، آج کل ہر بندہ جو ہے نا جادو کے متعلق بات کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم بات کریں گے کہ جادو ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا القمر ٹی وی کو۔ تو ناظرین، آج ہمیں انشاءاللہ یہ جو جادو کے متعلق بات کرنی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور یہ پروگرام مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اس بارے میں علم ہو اور آپ جادو سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اس حوالے سے پہلا سب سے سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کوئی رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عبد المنان صاحب آپ کا اور آپ کے ادارے القمر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کے اس عظیم چینل پر مجھے شرف بخشا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک سعادت ہے۔ اور پھر آپ کا یہ پروگرام جو اخلاقی اور سماجی معاشرتی ضرورت ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی، تو اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں۔ تو اس پروگرام کا انتخاب کر کے اور اس ٹاپک پر آپ کے جو پروگرام ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عوام کو صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے یہ بھی کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جادو اور جنات، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو بالکل موجود ہیں اور واضح ہیں۔ جنات کے بارے میں تو اللہ پاک نے ایک پوری سورت نازل کی ہے جس کا نام ہی سورہ جن رکھا گیا ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ تو اس لیے جنات بھی ہیں، جادو بھی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر بیمار شخص جادو کا مریض ہے؟ کیا ہر بیمار شخص جنات کا مریض ہے؟ کیا ہر گھر کے اندر ناچاکی جادو کی وجہ سے ہے؟ دوروں کا پڑنا جنات کی وجہ سے ہے؟ اس کے لیے تشخیص ضروری ہے۔ جادو برحق ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا، اور اس پر بھی بڑی احادیث موجود ہیں، اس لیے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے؟ جی، اس کی کوئی وضاحت؟ یہ عبد المنان صاحب بڑا اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ جی، ان کا یہ موقف ہے کہ جادو والی روایت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو اس لیے ان پر نہیں ہو سکتا۔ اور جادو کا ہونا، یہ اس میں شیاطین انوالو ہوتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اس پر شیاطین حضور پر غالب آئی ہے، کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ جادو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شیاطین ہی اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن وہ ہوا ہے جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہ ہوتا تو پھر جادو کا طریقہ، علاج ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات اللہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ جی، اور اللہ کے بندوں پر یہ ہو سکتا ہے۔
یہ باتیں ثابت کرنے کے لیے آپ پر یہ عمل ہوا اور پھر آپ نے اس کو محسوس کیا. اس پر متواتر احادیث ہیں اور حسن اور صحیح احادیث موجود ہیں. پھر اس کا جو علاج ہے وہ بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا. سورہ فلق اور ناس کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں اور گرا کھولتے جائیں. جبریل امین نے وحی کے ذریعے آ کر بتایا کہ یہ فلاں کنویں میں دبایا گیا ہے اور اس کو آپ نے نکالا صحابہ کرام نے اور پھر اس کو کھولا جس طرح وہ تھا اس کے اندر گریں لگی ہوئی تھیں اور اس کو پھر اللہ کے رسول سورۃ فلق اور ناس کی ایک آیت پڑھتے گئے اور اس کو کھولتے گئے. اللہ پاک نے آپ سے جادو کے اثر کو ختم کر دیا. یعنی اس جادو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کا طریقہ بھی اس کا علاج کا طریقہ بھی بتا دیا, وضاحت دے دی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ زیادہ خواب آنا یہ بھی کوئی جادو کی علامت ہوتی ہے؟ دیکھیں خواب جو ہے وہ وحی کا 40واں حصہ ہے. صحیح. یہ بھی حقیقت ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ہر برا خواب, ہر ڈراؤنا خواب جادو نہیں ہے, جنات کی وجہ سے نہیں ہے. صحیح. بنیادی طور پر جو تعبیر شخص بیان کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے, اور اس کو یہ بات دیکھنی بھی چاہیے اور عاملین کو بھی دیکھنی چاہیے. اکثر ہوتا ہی ہے کہ لوگ ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں جی جی کہ جی مجھے ڈر لگ رہا ہے, ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں. تو میں تو سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ خواب آیا کس ٹائم ہے. صحیح. فجر کے بعد آنے والے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. صحیح. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خواب وہی ہے جو رات کی وقت دیکھا جائے, جی. اس کی تعبیر بھی وہی ہے, اس خواب کی تعبیر ہوگی جو رات کے وقت دیکھا گیا ہوگا. جی. فجر کے بعد کا جو خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ایک تو یہ ہمارے ناظرین ذہن میں رکھیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کا بہت سارا تعلق انسان کے معدے کے ساتھ بھی ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب رحمان کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے ہے, اور انسان کا وہ عمل ہے جو سارا دن سوچتا رہتا ہے. صحیح. ایک بندہ پریشان ہے, وہ کاروبار نہیں چل رہا, اس کے ساتھ بیوی لڑ رہی ہے, بچے لڑ رہے ہیں, فیسیں جمع کروانی ہے, بجلی کے بل آ کے گیس آ کے کرایہ دینا, پریشان ہے, سارا دن اس کے بارے میں سوچتا ہے. تو رات کو خواب بھی ویسے دیکھے گا, وہی چیزیں خواب میں وہی چیزیں گھوم کے آئیں گی. جی. جب وہی چیزیں آئیں گی تو وہ پھر عاملین کے پاس جائیں گے کہ جی میں نے رات دیکھا ہے تو یہ مسئلہ بن گیا تھا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا. جی. اس لیے جو انسان سوچتا ہے وہ خواب بنتا ہے. صحیح. یا پھر کچھ شیاطین کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر تیسرا جو ہے وہ جس بندے کے معدے میں تیزابیت ہوگی اس کو بھی خواب زیادہ آئیں گے. اچھا. ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم یہ چیز پوچھتے ہیں, ہم اس کا معدہ دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اور میں تو خواتین ہوں یا مرد ہوں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے معدے کا علاج کروائیں, انشاءاللہ یہ خواب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اپنا کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اس کا بھی کوئی جادو کے ساتھ پھر ہوتا ہے کوئی لنک؟ دیکھیں کاروبار کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو آج کل ویسے مجموعی طور پر کاروباری حالات ایسے ہیں. جی جی. تو دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے. صحیح. اگر تو ایک مارکیٹ ہے کپڑے کی, جی جی. ساری مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے, گاہک نہیں آ رہا, کسٹمر نہیں ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور پیسے کی گردش نہیں ہے, تو پھر تو یہ بات سمجھ آتی ہے جی کہ جی وہ کاروبار کے حالات نہیں. جی جی. تو اگر سب کے ساتھ ہی ہے تو پھر تو اس بات کو دیکھنا چاہیے. جی جی. اور اگر اس بات کو لے کر جی کہ ہمارا نہیں چل رہا, ہم عاملین کے پاس چلے جائیں کہ جی ہمارا کاروبار میں بندش ہو گئی, رکاوٹ ہو گئی. دوسری بات ہے کہ کاروبار پہ صرف جادو ہی نہیں, نظر بھی ہو سکتی ہے, نظر بد جسے کہا جاتا ہے. جی جی. آپ کی دکان پہ چہل پہل ہے, گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی ایسا گاہک آیا ہے اس کی نظر لگ گئی ہے, کسی اور سامنے والے دکاندار کی نظر لگ گئی ہے کہ یہاں تو بڑی چہل پہل ہے, بڑی کسٹمر ہے, بڑا گاہک ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو اس پہلو کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
ہر چیز جادو پہ نہیں ڈالنی چاہیے, ہر چیز جنات پہ نہیں ڈالنی چاہیے. اور تیسرا ہے انسان کا فضول خرچی کرنا, پیسے کا ضیاع, نعمت کی ناشکری. جی جب انسان نعمت کی ناشکری کرتا ہے, پیسے کا ضیاع ہوتا ہے, کاروبار پھر اللہ پاک روک دیتے ہیں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, شکر کیا ہے؟ کاروبار سے, انکم سے, آمدن سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, غریبوں کو دے رہا ہے, مسکینوں کو, یتیموں کو, رشتہ داروں کو, بیواؤں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو ان کی حق دے رہا ہے, جی جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, اگر وہ اللہ کا حصہ نکال رہا ہے. جی جی اور اگر وہ بندہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا تو پھر اس میں وبال آئے گا, وہ ہے اور اس وبال کو جادو کا نام نہیں دیا جا سکتا. صحیح. اس کے لیے اس کا علاج ہے, اس کا حل ہے, لیکن اس کا علاج اور حل جادو کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج اور حل استغفار ہے. صحیح. اس بندے کا کاروبار نہیں چلتا, وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے, ٹھیک. کم از کم 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام کو استغفر اللہ استغفر اللہ صحیح. اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ کرے. چند ہی دنوں کے بعد وہ دیکھے گا کہ اللہ پاک اس کے کاروبار میں کیسے وسعت عطا فرماتے ہیں. اور اگر اس کا کوئی جب پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا, ہاں جی پھر وہ صدقہ کرے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی فیکٹری ہے گوجرانوالہ میں, جی وہ پتل کا کام کرتے ہیں, اور جو یہ پانی کے وال ہوتے ہیں یہ بن کے ان کے چائنا جاتے ہیں. صحیح. تو وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے جب کچھ سال پہلے کرونا آیا تو کہتے کرونا کے دنوں میں بھی ہماری فیکٹری بند نہیں ہوئی, آج تک کہتے ہمارا کاروبار بند نہیں ہوا, آج تک وہ کہتے کہ ہمارے بزنس کے اندر کبھی رکاوٹ نہیں آئی, کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا, نہ کبھی نقصان ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا دار آدمی, جی جی انہوں نے کہا کہ ہم نے بنیادی طور پر اللہ پاک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے صحیح 50% کا. ہمارے کاروبار میں 50% کہتے ہیں, وہ میں نے ہمارے اکاؤنٹنٹ ہے, مینیجر, ان کو پتا ہے مہینے بعد حساب ہوتا ہے, تو 50% جو ہے وہ اللہ پاک کا حصہ بچت میں سے 50% انہوں نے بچت میں اللہ کے راستے میں دینا ہے. انہوں نے کہا جی ایک ہاسپٹل ہے, مجھے انہوں نے اسپتال کا نام بھی بتایا, بہت اچھا اسپتال لاہور میں گلبرگ میں, فری علاج کرتا ہے وہ, بہت اچھا ان کا علاج ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا وہ 50% پرافٹ جو ہے وہ اسپتال پہ جا رہا ہے. بڑی. میں لاہور کے ایسے کئی اداروں کو جانتا ہوں, کئی بزنس لوگوں کو, کاروبار کو جانتا ہوں کہ جن کی برانچز بہت بڑی ہیں, جن کے کاروبار میں وسعت آئی ہے, پھر ان کے جو نیچر آف جاب ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوئی ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ادارہ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں کھانا دیتا ہے مریضوں کو بھی اور لواحقین کو بھی. میو اسپتال میں, جناح اسپتال میں, سروس میں اور جنرل اسپتال میں, آپ دیکھیں جتنے سرکاری ہاسپٹل ہیں, تو یہ لوگ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا کاروبار بڑھتا ہے. اور اگر جادو بھی ہوا ہو تو پھر اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کا کاروبار بھی بڑا چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ان کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے, گاہکوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے, سیل بھی اچھی ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بندہ قرضے میں جا رہا ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے اسی کاروبار میں برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے. اللہ سے جب بھی رزق کی دعا کریں اس کے ساتھ برکت کی دعا ضرور کریں. صحیح. اللہ پاک ہمیں رزق دے تو برکت والا دے. برکت کیا ہے؟ ایک شخص 1000 روپیہ ڈیلی کما رہا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ 5000 روپیہ ڈیلی کما رہا ہے, فرق تو ہے نا. جی. ایک 1.5 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے, ایک 30,000 مہینے کا کما رہا ہے. جی. اب برکت یہ ہے کہ جو 1000 روپیہ کما رہا ہے وہ شام کو گھر آتا ہے, نہا دھو کے کپڑے بدل کے سو جاتا ہے, گہری نیند سوتا ہے, بجلی گئی بھی ہو تب بھی اس کو نیند آتی ہے, لائٹ نہ ہو تب بھی اس کو نیند آتی ہے. 5000 کمانے والا پریشان ہے, بیوی بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, دوائی لینے جانا ہے, گاڑی خراب ہو گئی ہے,
ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں معاملہ بن گیا ہے، گھر کے اندر موٹر جل گئی ہے، استری جل گئی ہے، پنکھا خراب ہو گیا، فریج خراب ہو گئی، کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ برکت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے کاروبار پر توجہ دینی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے برکت غائب ہوئی ہے، جی، وہ اس کا کاروبار کیا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی دعا کریں ہمارے لیے، اللہ میرے کاروبار کو چلائے اور اس کے اندر وسعت آئے۔ میں نے کہا جی اب کیا کاروبار کرتے؟ کہتے میں ڈاکٹر ہوں، میں نے ادھر کلینک بنایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو میں دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ کے کاروبار کو چلائے، اور لوگ بیمار ہوں تو ہاں ٹھیک ہے، جو بیمار ہو اس کو آپ شفا اللہ دے، آپ دوائی دے اسے۔ جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کاروبار اندر برکت نہیں ہے، صحت اس کی میں برکت نہیں ہے، اس کی اولاد میں برکت نہیں ہے، اس کی اولاد نافرمان ہے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کاروبار کی نوعیت کیا ہے۔ پھر وہ کوئی ناجائز منافع تو نہیں کما رہا، پھر اس نے سود پہ کاروبار تو نہیں کر رہا، اس کی انویسٹمنٹ سود کی تو نہیں، سود پہ چیز تو نہیں لے رہا، سود پہ چیز دے تو نہیں رہا، یا اس کا کہیں نہ کہیں لنک کسی کبیرہ گناہ کے ساتھ تو نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ چیزیں جب انوالو ہوں گی پھر کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ جی اچھا، رزق کی بندش کے والے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ یعنی کہ بندے کو رزق کی فراوانی کے لیے۔ دیکھیں اس کے بارے میں اللہ پاک نے بہت اچھا وظیفہ بتایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ استغفار جو ہے نا جی، وہ بہت سارے مسائل کا حل ہے، صحیح، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، جی جی، کم از کم 1000 مرتبہ بندہ دن میں استغفار کرے، ٹھیک، پھر اللہ جو نعمت دے گا وہ نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ صحیح، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو صبح و شام استغفار کرے، 1000 تسبیح کر لے۔ اگر اور زیادہ مسئلہ ہے پھر بھی حل نہیں ہو رہا تو پھر دوائی کی مقدار بڑھاتا چلا جائے، 3 ٹائم کر لے 1000 مرتبہ، صحیح، دن میں 5000 مرتبہ وہ استغفار کر لے، چلتا پھرتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر آپ دیکھیں کس طرح اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتا ہے، بندشیں دور کرتا ہے، کس طرح کاروبار کے اندر برکت آتی ہے، اولاد میں برکت، گھر میں برکت، اس کو برکتیں محسوس ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے روزگار کے معاملات بڑے خراب ہیں، ڈسٹرب ہیں، رزق کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرو، اللہ خیر فرمائے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھ کے کیا اس کا رزلٹ آتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی دوبارہ آئے، آپ نے فرمایا کہ سناؤ وظیفہ کر رہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ اب وہ گنتی میں نہیں ہے، اللہ، اس وظیفے کی برکت ہے۔ تو فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان ہے، جی لیکن وہی کرے گا جو فجر پڑھے گا۔ جی، جی، تو فجر کے وقت سوئے رہنا اور پھر کہنا جی کہ ہمارے کاروباری معاملہ ٹھیک نہیں ہے، 10 بجے سو کر کے اٹھنا، تو کس طرح پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکت کس طرح آئے گی؟ لہٰذا اس طرح کے جو اذکار، جو وظائف قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آنکھ کا کثرت سے حرکت کرنا، بعض دفعہ آنکھ جو ہے کثرت سے حرکت کرتی ہے تو اس کی کیا وجہ آتی ہے؟ جی آنکھ اس کو کہتے ہیں آنکھ کا پھڑکنا، پھڑکنا، جی جی، آنکھ پھڑکتی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جو توہم پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اب بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بری خبر آنے والی ہے، دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے۔ اس کا تعلق توہم پرستی کے ساتھ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ آنکھ کا پھڑکنا جو ہے یہ پٹھے کی کمزوری ہے۔ تو جس بندے کی یہ آنکھ پھڑکتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کے پٹھے چیک کروائے، یا پٹھوں کی مضبوطی کے لیے کوئی وٹامن کو کیلشیم کی جو میڈیسن ہے وہ یوز کرے۔ صحیح۔ ترقی یافتہ ممالک میں، یورپ وغیرہ میں، ادھر یہ چناد یا جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ انڈیا پاکستان میں کیوں؟ جی یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے
لیکن یہ سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا علمی پر مبنی ہے. اچھا. حقیقت یہ ہے کہ جنات اور جادو کا مسئلہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہے اور ترقی پذیر ممالک میں بھی ہے. امریکہ کے اندر، برطانیہ، کینیڈا کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اصل میں جو لوگ اس چیز کے ساتھ منسلک نہیں ہیں ان کو نہیں پتہ. صحیح. کیونکہ ہمارا یہ کام ہے جی جی. جادو جنات کا علاج. تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ امریکہ کے بھی مریض آتے ہیں، برطانیہ سے بھی مریض آتے ہیں، کینیڈا سے بھی مریض آتے ہیں. بلکہ میں یہ آپ کے اس چینل کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کی معاشی سپر پاور جس کو سمجھا جاتا ہے وہ جاپان ہے، اور سب سے زیادہ جو جادو کا بزنس ہے وہ جاپان کے اندر ہے. اچھا. جاپان میں باقاعدہ جادوگروں کی مارکیٹیں ہیں، باقاعدہ بازار ہیں، باقاعدہ ان کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، جادوگروں کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں میجک کے، اور لوگ جاتے ہیں پیسے دے کے اپنا جادو کرواتے ہیں. سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر جادو کیا جاتا ہے وہ جاپان میں کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ایک دوست علامہ سعد مدنی صاحب پچھلے دنوں آذربائیجان گئے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر بھی جادوگروں کی دکانیں ہیں. اچھا. ہاں، باقاعدہ جس طرح ہمارے مارکیٹ میں یہ عام دوسری چیزوں کی دکانیں ہیں، ان ممالک کے اندر ان کی دکانیں ہیں. جادو کرنے والوں کی، جادو کرنے والوں کی، جادوگروں کی باقاعدہ دکانیں ہیں، ان کے دفاتر ہیں، ان کے بورڈ لگے ہوئے ہیں مارکیٹوں کے اندر، بازار کے اندر. لوگ جاتے ہیں ان سے، ان کو پیسے دے کے تو اپنے کام کرواتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. لیکن عام جو لوگ ہیں وہاں پر، جو ان کی توجہ، چونکہ وہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں، وہ اس چیز پر بلیو نہیں کرتے. تو بلیو تو ہمارے بھی مسلمان بہت سارے نہیں کرتے. لیکن میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک اس کو بلیو نہیں کرتا جب تک اس کا اس کے ساتھ واسطہ نہ پڑ جائے. جی. اب جس کے گھر پہ جادو ہو، جنات کا مسئلہ بنے، اس کے بچوں کو اللہ بنا کرے کسی کے دورے پڑنے لگ جائیں، بڑوں کو دورے پڑنے لگ جائیں، یا گھر میں آگ لگ جائے، پتھر گرنے لگ جائیں، آوازیں آنا لگ جائیں، تو پھر لوگ بلیو کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں جی واقعی ہے. لیکن جب تک وہ بندہ خود نہیں اس میں ہوتا، کہتے نہیں ہے. اب وہاں پر جو ان ترقی یافتہ ممالک کے اندر لوگ سب سے پہلے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ انسان کو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو جو غصہ آ رہا ہے، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی غصہ بہت آتا ہے میرے خامند کو، غصہ بہت آتا ہے میری بیوی کو، غصہ بہت آتا ہے میرے بچوں کو. غصہ آنے کی بنیادی وجہ معدے کی گرمی اور جگر کی گرمی ہے. جس شخص کے اندر پانی کی کمی ہوگی اس کو غصہ آئے گا. اور اب میں جب اس کا علاج کرتا ہوں، الحمدللہ اس کو دم ہم کر کے دیتے ہیں پانی کا، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کم از کم 12 سے 14 گلاس پانی روز پینا ہے. 12 سے 14 گلاس روز پانی پینے والے کے بندے کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی، جگر کے اندر گرمی نہیں ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. جی جی. تو غصے کو بھی پر بھی جنات ڈال دیے جاتے ہیں، جادو ڈال دیے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ میڈیکل کی طرف رجوع کرتے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. وہاں سے اگر نہ مسئلہ حل ہو تو پھر جو ہے وہ چیک کروائیں. وہ نظر بھی ہو سکتی ہے، وہ حسد بھی ہو سکتا ہے، وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، وہ جادو بھی ہو سکتا ہے. ہر چیز الگ الگ ہے. جی جی. جس پر جنات ہے ضروری نہیں اس پر جادو بھی ہو. صحیح. جس پر جادو ہے ضروری نہیں اس پر جنات بھی ہو. جنات الگ چیز ہے، جادو الگ چیز ہے. بعض مریضوں پہ جنات اور جادو اکٹھے بھی ہوتے ہیں. صحیح. لیکن بعض پر کچھ نہیں ہوتا، ان پر نظر بد کا مسئلہ ہے. بعض پر جو ہے وہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں بھی ہیں، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بھی لوگوں کے مسائل بنتے ہیں. اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے. اچھا، بعض اوقات ہم نے دیکھا کسی کے یعنی کہ بولتے ہیں تو ان کی آواز بند ہو جاتی ہے، 6 ماہ بند رہی ہے، پھر اس کے بعد چل گئی، یا اس طرح پڑھنے پڑھانے سے، تو یہ کیا ایشو ہے؟ یہ اس طرح کے میرے پاس بھی بہت سارے مریض آئے ہیں. اچھا. ایک مریض آیا ادھر، یہ قریب لاہور کے نواحی علاقوں میں گاؤں ہے کرول. جی جی. کرول کے ایک مریض میرے پاس لے کر وہ آئے تھے، قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک آدمی تھے. تو جب تشخیص کی تو وہ جنات کی وجہ سے اس کا گلا بند تھا. اچھا. تو میں نے کہا بابا جی یہ تسبیح لیں اور آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں. صحیح. تو ابھی 72 مرتبہ اس نے آیت الکرسی پڑھی تھی، اس کی آواز کھل گئی فوراً سب کے سامنے. 6 مہینے سے اس کی آواز بند تھی، لیکن الحمدللہ آیت الکرسی کی ابھی 100 مرتبہ پوری نہیں ہوئی، 72 مرتبہ ہوئی ہے، تو اللہ پاک نے اس کی آواز کھول دی. یعنی وہ
जिन्नात ने उसकी आवाज़ को बंद किया हुआ था। ठीक है, फिर इसी तरह के हमारे पास एक मरीज पिछले साल आया है जोहर टाउन लाहौर से, सही, उसकी भी आवाज़ बंद थी, लेकिन उसकी आवाज़ जो जादू की वजह से बंद थी। जब उसके जादू का इलाज किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 10 से 12 दिन के बाद उसकी भी आवाज़ भी अल्लाह पाक ने खोल दी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बंगाली जादू क्या है, इसकी हकीकत क्या है बंगाली जादू? ये आम लिखा होता है बंगाली जादू, जी जी, दीवारों पे आप लिखते हैं, पोस्टरों पे पढ़ते हैं, अखबारात के अंदर पढ़ते हैं। अब्दुल मनान साहब, मैं अपने इस अलकमर टीवी चैनल के नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि बंगाली जादू दुनिया में कोई नहीं है, सही, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ एक नाम बना हुआ है। बंगाल के अंदर ना इतने जादूगर हैं, ना बंगाल के अंदर कोई मखसूस जादू है, जी, ना कोई मखसूस अमाल है। मैं बंगाल के बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, अबूजबी के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों में मैंने बंगालियों से मुलाकातें की हैं और मैंने इस मामले में बड़े सफ़र भी किए हैं कि मुझे पता चले कि बंगाली जादू क्या है। दुनिया के कई ममालिक में मैं गया हूँ, लेकिन इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बंगाल के अंदर जादू नहीं है, बांग्लादेश के अंदर जादू नहीं है। जितना पाकिस्तान में है इतना वैसा हाँ है, जी। लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोगों को लूटने के लिए, पैसे लेने के लिए, अपना रेट बढ़ाने के लिए कह देते हैं जी ये बंगाली जादू है। सही, वैसे इसकी कोई ऐसी इसकी कोई हकीकत नहीं। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती मालूमात फराहम की हैं आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप देखते रहा करें। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह दोबारा भी इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब को कभी दावत दें। तो अपने इस प्रोग्राम का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।